حضرات جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں 2 ایوارڈز دینے ہیں. پہلا سلام ایوارڈ ڈاکٹر میرے ہم نام زبیر احمد نقشبندی صاحب کو دینا ہے، جن کا ابھی کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے بیٹے ماس صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ ایوارڈ ان کے ہینڈ اوور کیا جائے گا، ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا. زبیر صاحب کیا ہیں، کیا تھے، کیا ان کی خدمات تھیں، اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو زحمت دوں گا اور میں فرید بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ زبیر صاحب کے بارے میں کچھ تھوڑا ڈیٹیل بتا دیں، تاکہ آپ حضرات، ویسے آپ ہیں تو لوکلی کے تھے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے. انشاءاللہ ان کے گوش گزار ہو جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایوارڈ واجد نیتا صاحب کو دینا ہے. وہ واصفیہ یہاں موجود ہیں، ان کو دے دیا جائے گا. ان کے بارے میں 2 روز ہو. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا مشاعرہ پھر چلتے رہے گا جب تک آپ چاہیں. معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس گلشن کائنات میں روزمرہ کروڑوں پھول کھلتے اور مرجھاتے رہتے ہیں. ان میں کچھ ایسے گلے رنگی بھی کھلے ہیں جو مردانے سے قبل ایسی خوشبو چھوڑ گئے کہ وہ مہک اس کائنات عالم کے وجود تک باقی رہے گی. ایسے ہی پھولوں میں ایک گل رنگی ڈاکٹر زبیر احمد صاحب نقشبندی کی ذات ہے، جن کو ہم لوگوں سے جدا ہوئے صرف 1 ماہ کا عرصہ گزرا ہے. آپ کے نام کا پہلا حرف ز ہے، جس سے لفظ زہد بنتا ہے. دوسرا حرف ب ہے، جس سے لفظ برکات بنتا ہے. تیسرا حرف یہ ہے، جس سے لفظ یاد الہی بنتا ہے. چوتھا حرف ر ہے، جس سے لفظ راہ حق بنتا ہے. 5واں حرف الف ہے، جس سے لفظ امداد الہی بنتا ہے. چھٹا حرف ہے، جس سے لفظ حسن بنتا ہے. 7واں لفظ میم ہے، جس سے محسن بنتا ہے. اور 8واں اور آخری حرف دال ہے، جس سے دیندار بنتا ہے. ان تمامی صفات سے زبیر صاحب متصف تھے. ان کی پیدائش 20ویں صدی کی چوتھی دہائی میں سنڈیلے کے دیندار گھرانے میں ہوئی تھی. آپ کے والد محترم کا نام حکیم سید ظفر احمد نقشبندی تھا، جو اپنے وقت کے خوبصورت، خوب سیرت، خوش وضع، خوش روح، خوش پوشاک و خوش خوراک شخص تھے. اور ان سب صفات سے بڑھ کر وہ ایک خوش عقیدہ ہی نہیں بلکہ راسخ العقیدہ سنی مسلمان تھے. ایسے ماحول کا اثر، والد کی تربیت اور ان کی دیندار شخصیت کا اثر ان کی اولاد پر بھی پڑا. زبیر صاحب کے برادران اکبر قمر احمد صاحب اور ڈاکٹر سعید احمد صاحب بھی دیندار شخصیت کے مالک تھے. خدمت خلق اور خدمت دین کا جذبہ ان حضرات میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. زبیر صاحب کی ابتدائی تعلیم ناظرہ قرآن شریف سے ہوئی. اس کے بعد انگریزی تعلیم حاصل کر کے محکمہ زراعت میں ایک عہدے پر فائز ہو گئے. تقریباً 10 سال سرکاری ملازمت کی. اس کے بعد والد محترم کی خواہش پر آپ سنجیلا تشریف لے آئے اور مطب میں ان کا ہاتھ بٹانے لگے. 1972 میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور آپ پر مطب کی ذمہ داریاں آ گئیں. آپ نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا. 1973 عیسوی میں انجمن مفید المسلمین سنڈیلے کے نائب صدر ہوئے. صدر نواب رسول صاحب کے صاحبزادے سید اعتماد رسول صاحب مرحوم تھے. لیکن انجمن مفید المسلمین کی ساری ذمہ داری آپ ہی کے کاندھوں پر تھی. اعتماد رسول صاحب کے انتقال کے بعد آپ صدر کے عہدے پر فائز ہوئے اور آپ نے اس ذمہ داری کو دم واپسی تک، یعنی 50 سال کی مدت تک جس خوبصورتی سے نبھایا ہے. آپ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے ایک طویل دفتر درکار ہے. انجمن کا چارج ملنے کے بعد آپ کے دل میں ایک خواہش ہمہ وقت رہتی تھی کہ سنڈیلے میں ایک دینی ادارہ بن جاتا، جہاں سے بچے علم دین پڑھ کر حافظ قرآن بن کر نکلتے، ناظرہ قرآن شریف پڑھ کر نکلتے. چنانچہ چند سال گزرنے کے بعد ان کی اور ان کے برادران اور ان کے بزرگوں کی شبیر دعائیں رنگ لائیں اور سنڈیلا میں الجامعۃ الغوثیہ مجددیہ کا قیام عمل میں آیا. چونکہ دعائیں دل سے نکلی تھیں اس لیے جلد ہی قبول ہو گئیں.
دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور لائق اساتذہ کی نگرانی میں تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس مدرسے نے چند سال میں یہ ثابت کر دیا کہ دارالعلوم صرف عالی شان عمارت، مدرسہ، خوشنما چھتوں، وسیع و عریض میدانوں یا صاف و شفاف اور سرسبز و شاداب مرغزاروں کا نام نہیں، بلکہ قابل ترین اساتذہ کی درسی صلاحیتوں اور بہترین طریقہ تعلیم اور اعلیٰ تربیت کا نام ہے۔ ہر سال درجنوں حفاظ کرام کے سروں پر دستار باندھی جاتی ہے، اور یہاں کے فارغین دور دراز شہروں اور قصبوں میں درس تدریس کا کام انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی صدارت کا سب سے بڑا کارنامہ عیدگاہ کی زمین کی توسیع اور الجامعۃ الغوثیہ کے لیے زمین حاصل کر کے اس پر مدرسہ قائم کرنا ہے۔ آپ نے مدرسے کو کبھی اپنا ذریعہ معاش نہیں بنایا، بلکہ خود اپنی ہی لگائی ہوئی فیکٹری سے اپنا کی آمدنی سے اپنا اور اپنے خاندان کا خرچ چلاتے رہے۔ سنڈیلے کے معروف شاعر ڈاکٹر زبیر صاحب کو مرحوم زبیر صاحب قبلہ سے خاص محبت اور عقیدت رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زبیر سنڈیلوی نام کا شاعر بنانے میں زبیر صاحب قبلہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ جب کوئی نومش فنکار کسی فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو محنت کے ساتھ ساتھ اس کو اس بات کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بزرگ اس کے چھوٹے کارنامے کی تعریف کرے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ شاعر سنڈیلا ڈاکٹر زبیر صاحب کا رجحان بچپن سے شاعری کی جانب رہا، اور ان کو ماحول بھی بہت سازگار ملا۔ اس وقت نفیس سنڈیلوی، محضر لکھنوی، نجم رضولوی، اسلم سنڈیلوی، نظر سنڈیلوی، غبار سنڈیلوی، زاہد سنڈیلوی جیسے شعراء کی آوازوں سے سنڈیلے کا گلی کوچہ گونج رہا تھا، اور زبیر سنڈیلوی صاحب کو ان سبھی شعراء کے حضرات کی صحبت اور شفقت حاصل تھی۔ اچھا، جناب زبیر احمد صاحب مرحوم نقشبندی خود شعر و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے اور علم نواز اور ادب نواز شخصیت کے مالک تھے، اس لیے زبیر سنڈیلوی صاحب کو زبیر صاحب کی شاعری کو خوب سراہا ہے اور ان کی بہت حوصلہ افزائی کی ہے۔ اور زبیر صاحب کا کہنا ہے کہ میں ان کے دم آخر تک یہی محسوس کرتا رہا کہ میری پشت پر ایک بزرگ کا ہاتھ ہے، افسوس آج وہ ہاتھ سے ہم محروم ہو گئے۔ ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ قلعے پر زبیر صاحب قبلہ کی نگرانی میں جشن عید میلاد النبی بڑے پیمانے پر ہوا کرتا تھا۔ وہ اس جلسے میں علماء اور شعراء کے مجمع میں 18 برس کے بچے یعنی زبیر صاحب کو پڑھنے کا موقع فراہم کرتے تھے اور داد اور دعاؤں سے نوازتے تھے۔ مدرسہ غوثیہ میں جب زبیر صاحب اکثر جمعے کی نماز پڑھنے جاتے تو زبیر صاحب شفقت کے ساتھ ان سے کہتے کہ اب سلام زبیر تم پڑھو، اور سلام زبیر صاحب سلام پڑھتے تھے۔ کئی بار مدرسہ غوثیہ میں نعتیہ مشاعرے کا بھی اہتمام کروایا۔ سن 1992 میں طرحی نعتیہ مشاعرے کا انعقاد ہوا تھا، جس میں سنڈیلے کے تقریباً سبھی شعراء شریک تھے، جس میں سے شمیم صاحب اور سہیل صاحب بھی موجود ہیں، اور سب نے اپنا اپنا کلام سنایا تھا۔ زبیر صاحب کا کہنا ہے کہ میں ان کے احسان کا بدلہ تو نہیں اتار سکتا، اور بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مرحوم ہم لوگوں کے درمیان نہیں ہیں، اس لیے ہم لوگ ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ زبیر احمد صاحب ہم لوگوں کے درمیان اس محفل میں موجود ہیں۔ وہ نہیں آئے مگر آئے ہوئے لگتے ہیں۔ مرحبا شہر تصور میں چراغاں ہے بہت، سبحان اللہ، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔